باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے درخت عشر کہتے ہیں اس کو، اور یہ سفید پھول کا ہے۔ دیکھیے، آگ کا جھاڑ بولتے ہیں اس کو، عام حیدرآباد میں آگ کا جھاڑ بولتے ہیں۔ یہ سفید پھول کا ہے۔ اکثر یہ بہت زیادہ تو دیکھیے اس توڑنے سے دودھ نکلتا، اس طرح کا دودھ نکلتا۔ دیکھیے یہ دودھ 100 بیماریوں پہ کام آتا، مگر حکیم استعمال کرنا، عوام کو جو ہے چوکنا کیا جا رہا ہے۔ یہ زہریلا جھاڑ ہے، اس کو دیکھ کے استعمال کریں۔ اس کے پتوں پہ دیکھیے یہ روئیں ہیں، یہ رواں دیکھیے آپ۔ یہ جو رواں ہوتا، کوئی اگر ریزر پتی سے یا تیز چھری سے آہستہ سے اس کے رواں نکال کے گڑ میں ملا کے اگر کھائیں گا، کسی بھی قسم کا دمہ ہو بے نصرت اللہ چلا جائے گا۔ اس کے پھول جو کلی ہے دیکھیے، ابھی یہ کلیوں کو کھاڑ لیجئے، توڑ لیجئے اور چھاؤں میں سکھائیے، اس سے کوٹ لیجئے، اور اس سے کوٹ کر گڑ کے ساتھ ملا کے دمے والے کو دیجئے، دمہ چلے جائے گا۔ کھانسی والے کو دیجئے، کھانسی چلے جائے گی الحمدللہ۔ اگر کسی کو شوگر ہے، گڑ نہیں کھا سکتے، تو خالی سے ہی لیجئے۔ یہ لے کے ببول کے گوند میں تھوڑا سا ملا کے گولی بنائیے، مزاج اس کا معتدل ہو جاتا، دیجئے۔ چنے کے برابر گولی دیجئے، انشاءاللہ کیسی کھانسی ہو اور کیسا جو ہے دمہ ہو چلا جائے گا۔ اور اس کا جو ہے یہ دیکھیے، اس کا دودھ ہے، یہ دودھ نکالنا اور اس کو گھی میں ملا کے تھوڑا سا پکا کے اگر کوئی تلے کے طور پہ استعمال کرے تو اوپر کی چمڑی اکھاڑ دیتا۔ کلیئر بتا دے رہا ہوں آپ کو، چمڑی اکھاڑ دیں گا، اس کے بعد نئی چمڑی آتی تو بالکل نامرد ہو گیا، اس آدمی بھی الحمدللہ مرد ہونا شروع ہوتا۔ یہ آپ مت کیجئے، میں حکیموں کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ وہ حکیم اس کو کرتے، کسی حکیم سے رجوع کیجئے، یہ ویڈیو بتائیے، انشاءاللہ وہ لوگ اپنی جو ہے حکمت کے ذریعے سے آپ کا علاج کریں گے۔ تو اس کو دیکھ لیجئے، اس کی 100 بیماریوں پہ اس کا علاج ہے۔ فی الحال تھوڑا آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ سفید پھول کا اس کا، اور ایک دوسرا جو پرپل کلر ہے جو جامنی رنگ کا ہوتا، وہ دیکھیے آپ تشریف۔ ناظرین یہ دیکھیے پرپل کلر کا، ایسا دکھ رہا کوئی دلہن کو سجایا گیا ہے کیا؟ اس کا رنگین رنگ، اس کے مختلف کلر دیکھیے، اللہ کی قدرت کے نظائر دیکھیے، اس کا ڈیزائن دیکھیے۔ پتے ہرے، ڈالیاں بھورے، اور اس پہ جامنی رنگ، اس میں اودہ رنگ، اس میں الگ الگ رنگ، اور پتے ہرے، پھر اس میں دودھ۔ وہاں جو دیکھیں آپ وہ سفید پھول کا تھا، یہ جامنی پھول کا ہے جس پرپل کلر بولتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر بڑی نعمتیں رکھا ہے۔ یہ بھی بہت کام کا جھاڑ ہے۔ یہ 2 جھاڑوں کو ملا کے اگر کوئی الگ الگ اس کو نسخے بنایا تو الحمدللہ ایک مطلب دمے کو جڑ سے ختم کر سکتے۔ بہت حکمت سے کام کرنا۔ عوام سے گزارش ہے، آپ قدم مت اٹھائیے، کسی حکیم کے پاس جا کے اپنے آپ کو رجوع کیجئے، یا کوئی BOMS ڈاکٹر ہے مستند تو ان سے آپ رجوع کیجئے، کیونکہ اپنی طور پہ کچھ مت کیجئے۔ میرا کام کیونکہ آپ تک کھلی طور پہ کوئی بات پہنچا دینا، میں پہنچا رہا ہوں، تو بہرحال جو چیز ذمہ داری کی ہے آپ ذمہ داری مت لیجئے۔ جو حکیم ہے پختہ، جسے حاذق کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جائیے، بڑی عمر والوں کے پاس، تجربے کار، اور جب BOMS کوئی ڈاکٹرز اچھے ہیں تو ان کے پاس جا کے رجوع کیجئے انشاءاللہ۔ بہت سارے اس میں اچھا، بعض لوگ دانتوں کی تکلیف میں اس کو لگاتے ہیں، مگر دوسرے دانت کو نہ لگنے دیا جائے۔ دانت اگر اکھاڑنا آتے ہیں لگا دیجئے، دانت بغیر تکلیف کے اکھڑ جاتا۔ تو اس وقت سے کبھی بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو حلق کے اندر ایسا گولی، چاندی کا ورق چڑھا کے حلق کے اندر گولی رکھتے ہیں حکمہ، تاکہ دانتوں کو لگ کے دانت جھڑنے نہ پائے۔ اور میں ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ افریقہ کے بعض جنگلوں میں آگ کے ایسے جھاڑ ہیں جس کے سائے سے اگر آپ گزر جائے کوئی جاندار، وہ مر جاتا۔ اکثر لاشیں وہاں پڑی ہوئی رہتی۔ تجربے کار یہ بات بتائے ہیں وہ میگزین میں کہ اتنے زہریلے جھاڑ ہے، اس کے قریب سے گزرے تو اس سے جو کاربن یا جو بھی آکسیجن وغیرہ جو بھی نکلتا، اس سے آدمی یعنی جاندار ختم ہو جاتا۔ لہٰذا یہ زہریلا جھاڑ ہے، اس کو استعمال کرنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ لیکن اچھا، اور ایک یہ ہے، یہ اس کے پتے اور دھتورے کے پتے اور سنبالو کے پتے اور آپ کے ایرنڈی کے پتے، یہ 4 لے کے اس کو ذرا صاف کر کے تھوڑا کچل دیں تاکہ مزمحل ہو جائے۔ کچلنے کے بعد تل کے تیل میں یا سرسوں کے تیل میں اس کو پکا لیں۔ پکانے کے بعد مثال کے طور پہ وہ اتنا اگر ہو گیا، ایک آدھا کلو اگر ہو گیا یہ سب مل کے، تو 2 کلو تیل ڈال کے پکائیے، اور 2 کلو تیل کو 1.5 کلو کیجئے، اتنا پکائیے۔
اس کے بعد چھان کے رکھیے، کیسے سے کیسا وجہ مفاصل، کیسے درد ہو، الحمدللہ اس کو اچھا کرتا ہے۔ تڑپتے لوگوں کو جو ہے کم پیسوں میں دے سکتے ہیں۔ اب جھاڑ تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیا، فری میں مل جاتا آپ کو، تیل کے پیسے لیجئے اور کچھ اپنی محنت کے لیجئے، لوگوں کو راحت دیجئے۔ بہترین خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اللہ کے پاس مقبول آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نرمی کے ساتھ علاج کرے، رحم دلی کے ساتھ، اور ریٹ بھی اپنا نرم رکھے، کم سے کم ریٹ رکھے، تاکہ غریب سے غریب، کوئی امیر ہے تو اس کو لوٹنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ اتنا ہی لیجیے جتنا عام لیا جاتا ہے۔ وہ خود جو ہے اپنی سمجھداری سے کچھ کریں گے۔ بہرحال ایمانداری سے اپنا فن نبھائیے، سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔